اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ پر وقت ملتی رہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں نبی اور رسول بھیجے جن پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت عرصہ تک ان کی اولاد توحید پر قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ تھے جن کا نام ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر تھے۔ ود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ود کو شیش بھی کہا جاتا تھا۔ بھائیوں نے ود کو اپنا سردار بنا رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سوا، یعوق، یعوث اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے۔ ود بڑے نیک اور صالح آدمی تھے اور اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بہت غمگین ہیں تو اس نے چاہا کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے، چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے، تم کہو تو میں ان جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہیں، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ وہ ابلیس کے اس دھوکے میں آ گئے، چنانچہ ابلیس نے بت جیسا ایک بت بنایا۔ لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح و شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب تم میں سے ہر ایک کے گھر ہوگی تو تم انہیں دیکھ کر ان کی عبادت یعنی پوجا کر لینا۔ لوگ پھر اس کے دھوکے میں آ گئے اور ہر گھر کے لیے بت کی طرح ایک مورتی بنائی جو بظاہر ایک صالح شخص بت کے نام سے منسوب تھی۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کام کثرت سے کرتے دیکھا تو وہ بھی ان کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی اور انہوں نے نیک و صالح شخص بت کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک نیک اور صالح شخص کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ چنانچہ یہ بت وہ پہلے شخص تھے جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ دنیا میں پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی وہ بت تھے۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔